بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بچے معصوم اور ناسمجھ ہوتے ہیں، جنہیں سنوارنا اور ان کی تربیت کرنا ان کے والدین اور اساتذہ کے ساتھ ساتھ پورے معاشرے کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ بچے کی مثال ایک خام ہیرے کی طرح ہے، جسے چمکانے سے پہلے تراشنا بھی پڑتا ہے۔ اسے کندن بنانے کے لیے تجربات کی بھٹیوں سے گزارنا پڑتا ہے۔ بچے کو صراط مستقیم پر چلانے کے لیے جہاں رہنمائی، حوصلہ افزائی، محبت، انعام و ترغیب کی ضرورت ہوتی ہے، وہیں تعدیب کے لیے سزا اور جرمانہ بھی ضروری ہے، لیکن دونوں پہلوؤں میں اعتدال بہت ضروری ہے۔ بے جا محبت اور ناروا سختی بچوں کے مزاج کو بگاڑ دیتی ہے۔ سزا جب تشدد کا روپ دھار لیتی ہے تو بچے کا مستقبل تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اسے گھن لگ جاتا ہے، اس کی تعلیمی سرگرمیاں شدید متاثر ہوتی ہیں، جس سے وہی ایک بچہ ہی نہیں بلکہ پوری نسل شاہراہ ترقی سے ہٹ کر تنزلی کا شکار ہو جاتی ہے۔ بچپن میں تشدد کا سامنا کرنے والے بچوں کے جذبات شدید متاثر ہوتے ہیں، حتیٰ کہ بالغ ہونے کے بعد ان کی ازدواجی زندگی پر بھی مہلک اثرات پڑتے ہیں، کیونکہ ایسے بچے کسی پر بھروسہ نہیں کرتے، جبکہ شادی کی کامیابی میں اعتماد اولین شرط ہے۔ اگر ایسے بچے جوان ہو کر اپنے خاردار ماضی سے پیچھا چھڑا لیں، تب بھی تلخ اور منفی یادیں ان کی بقیہ حیات کو زہر آلود بناتی رہتی ہیں۔ مشہور مورخ علامہ ابن خلدون کے مطابق تشدد سے بچے جھوٹ کی عادت سیکھتے ہیں، ان میں نفاق اور کسل پسندی پیدا ہو جاتی ہے، ان کی طبیعت بجھ جاتی ہے، زندگی سے خوشی اور امنگ ختم ہو جاتی ہے، اور وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بچے کی ذہنی نشو و نما رک جاتی ہے اور حصول علم کا جذبہ سرد پڑ جاتا ہے۔ ان میں سے غیرت، حمیت اور مدافعت کے جذبات ختم ہو جاتے ہیں۔ علماء کے مطابق بچوں کو مارنا ایسا جرم ہے جس کی معافی بھی مشکل ہے۔ ایک عالم کے مطابق انہوں نے دیکھا کہ ایک معلم نے اپنے پاس بچوں کو مارنے کے لیے پائپ رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے دریافت کیا، یہ کس لیے ہے؟ معلم نے کہا، یہ بچوں کو ڈرانے کے لیے ہے۔ تو انہوں نے جواب میں ارشاد فرمایا، پھر تو پستول رکھ لیجئے، بچے زیادہ ڈریں گے۔ معلمین اکثر یہ گلہ کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ بچوں کو سزا نہ دی جائے تو وہ پڑھائی میں عدم دلچسپی کے ساتھ بدتمیز بھی ہو جاتے ہیں۔ اسلام ہماری اس جانب بہترین رہنمائی کرتا ہے۔ جو شخص چھٹتے ہی ڈنڈا اٹھا لیتے ہیں، سمجھ جانا چاہیے کہ وہ زبان سے سمجھانے میں ناکام ہو چکا ہے۔ امام غزالی کے مطابق حتی الامکان زبان سے سمجھایا جائے اور ذہنی نفسیاتی طریقوں سے بچے کی اصلاح کی کوشش کی جائے۔ امام احمد نے ناسمجھ بچوں کو مارنے سے قطعی طور پر منع فرمایا ہے، اور سمجھدار بچوں کے بارے میں امام غزالی کا موقف ہے کہ اول تو ان کے جرم سے چشم پوشی اختیار کی جائے، اگر دوبارہ کریں تو انہیں اشارے کنائے بالواسطہ یا بلا واسطہ سمجھایا جائے، اگر پھر بھی باز نہ آئیں تو ان کے ساتھیوں کے سامنے نصیحت کی جائے، تنبیہ کی جائے ان کو۔ اگر اس کے باوجود بھی اس جرم کے مرتکب ہوں تو 3 چھڑیوں کی سزا دی جائے۔ اگر پانی سر سے گزر جائے اور سزا دینا ناگزیر ہو جائے تو مار پیٹ سے ہٹ کر کوئی سزا دی جائے، جیسے کچھ دیر کھڑا کرنا، تھوڑی دیر کے لیے ہاتھ کو اوپر کروا دینا وغیرہ وغیرہ۔ اگر اس کے باوجود بچے نہ سمجھ رہے ہوں
تو درج ذیل شرائط کے ساتھ مارنا جائز ہو جاتا ہے۔ والدین سے اجازت حاصل کی جائے، غلطی کی نوعیت کے مطابق سزا پہلے سے متعین ہو، سزا دینے کا مقصد تعدیب و تعلیم ہو، ذاتی انتقام اور غصے کے جذبات کے تحت سزا ظلم و تشدد شمار ہوگی، اور قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگر بچے کے تحمل کے مطابق سزا دی جائے، جتنا جرم ہو سزا اس سے زیادہ نہ ہو۔ چہرے اور سر پر مارنے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، نابالغ کو لکڑی اور ڈنڈے کے ساتھ مارنا بھی منع ہے۔ محض تھپڑ اور چپت سے کام لیا جائے، 3 سے زیادہ ضرورت نہ ہو۔ امام شافعی نے در مختار میں فرمایا ہے کہ اگر بچے کو 3 ضربات سے زیادہ سزا دی جائے تو قیامت والے دن اس سے قصاص لیا جائے گا۔ مشہور مفکر قاضی ابن جماعہ، انہوں نے اپنی مشہور کتاب میں درج فرمایا ہے کہ طالب علم کے مصالحے و منافع کو پیش نظر رکھے، ان کے ساتھ اپنی پیاری اولاد کی طرح سلوک کرے، یعنی ان کے ساتھ شفقت و رافت اور احسان والا معاملہ کرے، شدت اور سختی سے پیش نہ آئے۔ اس سے مقصد ان کی حسن تربیت، تحسین و اخلاق اور اصلاح احوال ہو۔ شاہ ابرار الحق فرماتے ہیں، تعلیم میں نرمی کا پہلو 80% اور سختی کا پہلو 20% ہو، تب بچوں کی تربیت صحیح خطوط پر ہو سکتی ہے۔ دنیا کے اکثر ممالک میں جسمانی سزا پر مکمل پابندی ہے اور وہ تشدد کے خاتمے کے لیے کوشاں ہیں۔ ان میں پاکستان بھی شامل ہے، جہاں تعلیمی اداروں میں 50% سے زیادہ بچوں کو سزا کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پاکستان میں بچوں پر تشدد قابل سزا جرم ہے۔ اگر بچوں کو سزا دیں گے تو ملک تباہ و برباد ہو جائے گا۔ ہمیں مستقبل کے معماروں کی پیار، محبت اور شفقت سے تربیت کرنی چاہیے اور مار پیٹ سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر ایسا کریں گے تو ہماری نسل قابل رشک نسل بن جائے گی۔